روح يا أمي أقطف دوما أحلى الزهر سار تعطر كل البيت تنتظر قدومك يا. تراوی کی رکعتیں کل کتنی پڑھنی ہے، یہ بڑا مارکت العارہ مسئلہ ہے کہ رکعتیں کل کتنی ہے. تو دیکھیں سنت رکعتیں تراوی کی 20 ہیں. اس کے دلائل کیا ہیں؟ اس کی بہت مضبوط دلیل حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل ہے کہ آپ نے جب تراوی کی جماعت شروع کرائی تو 20 رکعتیں شروع کرائی تھی، جس کی دلیل موطا امام مالک کی حدیث ہے. جو حضرات کہتے ہیں کہ اصل 8 رکعتیں ہیں اور پھر اس میں کمی بیشی بھی کر سکتے ہیں جتنی چاہو، اصل 8 ہیں، ان کے دلائل میں بھی میں تھوڑی سی بحث کر لیتا ہوں. ان کی ایک دلیل تو صحیح ہے، بخاری کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما کان یزید فی رمضان ولا فی غیرہ علی 18 رکعۃ کما قالت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا. مشہور حدیث ہے صحیح بخاری کی، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں اور غیر رمضان میں 8 رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے. تو یہ حدیث سے استدلال اس لیے درست نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عام نمازوں کا ذکر کیا جا رہا ہے، اس میں تراوی کا تذکرہ نہیں کیا جا رہا، کیونکہ تراوی تو آپ نے صرف 3 دن پڑھی ہے، اس کے بعد آپ نے چھوڑ دی تھی، اور تراوی تو غیر رمضان میں پڑھی نہیں جاتی. تو امی عائشہ تو فرمانی ہے رمضان اور غیر رمضان میں معمول یہ تھا نبی کا. تو ہم بھی کہتے ہیں معمول تو آپ کا یہی تھا. 3 دن آپ نے کتنی رکعتیں پڑھی اس کا اس میں کوئی تذکرہ نہیں ملتا، کیونکہ وہ تو معمول ہی نہیں تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. وہ تو آپ نے 3 دن پڑھ کے اس چھوڑ دی تاکہ امت میں فرض نہ ہو جائے. تو وہ پھر باقاعدہ صحابہ پڑھتے رہے اس کو اپنے طور پر، اور حضرت عمر نے پھر وہ شروع کروا دی اور وہ 20 رکعتیں شروع کروائی تھی. وہ اس کی حضرت عمر نے جو 20 شروع کرائی تھی اس کی کیا دلیل ہے، اس کی طرف میں ابھی آتا ہوں. تو پہلے میں یہ دلائل نمٹا لوں. پہلی بات، حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بیان کیا جاتا ہے حضرت عائشہ کی حدیث کہ آپ رمضان اور غیر رمضان میں 8 سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے، تو یہ میں نے بتا دیا کہ یہ تراوی سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. کیونکہ اگر آپ نے اس حدیث کو فالو کرنا ہے تو پھر پورا فالو کرنا پڑے گا. یہ تو انفرادی نبی پڑھتے تھے، جماعت سے تھوڑی پڑھتے تھے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ حضرت عمر نے چونکہ جماعت سے شروع کرا دی تو ہم جماعت سے پڑھنے کا ہمیں ایک جواز مل گیا حضرت عمر کے عمل کی وجہ سے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت عمر کے عمل کی وجہ سے اب جب آپ کو جواز مل گیا تو حضرت عمر کو خود جواز کہاں سے ملا جماعت کا؟ حضرت عمر کو بھی تو چاہیے نا کہ وہ کام نہ کریں جو نبی نے نہ کیا ہو. تو جہاں سے حضرت عمر کو جواز ملا ہے تو وہیں سے ہمیں بھی وہیں سے جواز ملا. حضرت عمر کو جواز ملا ان 3 دن والی نبی کی نمازوں سے جو صحیح بخاری میں جس کا تذکرہ ہے کہ نبی نے 3 دن تراوی پڑھی ہے. تراوی کا لفظ کے ساتھ تو نہیں ہے وہ، لیکن وہ 3 دن جو مخصوص نماز جماعت کے ساتھ نبی نے پڑھی ہے، حضرت عمر نے جماعت وہاں سے لی ہے. تو یاد رکھیے جیسے حضرت عمر نے جماعت وہاں سے لی ہے تو رکعتیں بھی حضرت عمر نے وہیں سے لی ہے. ایسا ہو نہیں سکتا کہ جماعت کے لیے تو حضرت عمر نبی کو فالو کریں اور رکعتیں جو 20 پڑھائی وہ اپنی طرف سے متعین کر دیں، یہ ممکن نہیں ہے. تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جب آپ حضرت عمر کی سنت کو فالو کر رہے ہیں تو پھر مکمل فالو کریں. اور اگر آپ بخاری کی حدیث کا حوالہ دے رہے ہیں کہ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ نبی 8 رکعتیں پڑھتے تھے، تو پھر جیسے جیسے پڑھتے تھے آپ کو ویسے ہی پڑھنی پڑیں گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بغیر جماعت کے وہ 8 رکعتیں پڑھتے تھے اور وہ رمضان میں بھی پڑھتے تھے، رمضان کے علاوہ بھی پڑھتے تھے. تو آپ کو بھی وہ اسی ترتیب سے رمضان اور غیر رمضان میں پڑھنی چاہیے. پھر آپ کو اس میں جماعت کا اہتمام نہیں کرنا چاہیے. دوسری بات یہ کہ بخاری ہی میں دوسری طرف یہ بھی آتا ہے کہ صحیح حدیث ہے بخاری میں، یہ ظاہر ہے بخاری کی حدیث تو صحیح ہے، یزید فی رمضان ما لا یزید فی غیرہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں زیادہ عبادت کیا کرتے تھے غیر رمضان کی نسبت. تو یہ حدیث بخاری کی اس حدیث کے اپوزٹ جا رہی ہے. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری کی جو حدیث میں جس میں آتا ہے 8 پڑھی ہے، تو ایسا نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں 8 سے زیادہ پڑھا کرتے تھے. بخاری ہی کی یہ حدیث اس پہلی حدیث کے اپوزٹ جا رہی ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ دونوں میں تعارض اس لیے نہیں ہے کہ پہلی حدیث میں ہے کہ 8 پڑھتے تھے، دوسری میں ہے کہ رمضان میں زیادہ عبادت کرتے تھے. تو ہو سکتا ہے وہ والی 8 آپ زیادہ لمبی کر دیتے ہو، اس کو زیادہ عبادت سے تعبیر کیا ہے. تو یہ دعویٰ اس لیے غلط ہے کہ جس بخاری کی حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان میں 8 پڑھتے تھے، اس میں یہ بھی آتا ہے کہ بہت طویل پڑھتے تھے. وہ فلا تسأل عن طولہن وحسنہن، وہ بہت طویل ہوتی تھی، اتنی طویل کہ اس میں مزید طول کی گنجائش نہیں تھی. کیونکہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی کے پیچھے نماز پڑھی ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 رکعت میں سورہ بقرہ، سورہ آل عمران اور سورہ نساء مکمل تلاوت کی ہے، اور جتنی لمبی قیام تھا اتنا ہی لمبا آپ کا رکوع تھا. تو اس میں طول کے حساب سے
عملاً ایسا ممکن نہیں ہے کہ مزید طول دیا ہو. تو یہ جو حدیث میں بخاری کی حدیث میں آتا ہے کہ رمضان میں زیادہ عبادت کرتے تھے, اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ رکعتوں کی تعداد آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑھا دیا کرتے تھے, اور صحابہ کے عمل سے اس کی تائید بھی ہوتی ہے. تو یہ عجیب استدلال ہے کہ آپ 8 رکعت تراویح پر بخاری کی ایک حدیث پیش کر رہے ہیں, اور بخاری ہی کی دوسری حدیث اس میں 8 سے زیادہ کا تذکرہ ہے, آپ اس کا تذکرہ نہیں کر رہے. تو میرا خیال ہے یہ علمی لحاظ سے مناسب نہیں ہے. دوسری بات ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو شروع کی وہ کتنی رکعتیں تھیں, کیونکہ جیسے حضرت عمر جماعت سے نماز پڑھانے میں بدعتی نہیں ہو سکتے تو رکعتوں میں بھی بدعتی نہیں ہو سکتے. تو حضرت عمر نے جو رکعتیں کی ہیں وہ 20 رکعتیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شروع کی ہے. اس بارے میں یزید بن رومان سے جو روایت ہے وہ مرسل روایت ہے, اس کو لوگ منقطع کہتے ہیں. منقطع اور مرسل میں ایک باریک فرق ہوتا ہے. مرسل کہتے ہیں کہ راوی نے جس سے حدیث بیان کر رہا ہے اس کا زمانہ نہیں دیکھا, یعنی حضرت عمر کے شاگرد یہ بیان کر رہے ہیں کہ حضرت عمر نے 20 رکعتیں شروع کی ہیں. اب لوگ اس کی سند پر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ یزید بن رومان نے حضرت عمر کا زمانہ نہیں دیکھا, تو یزید بن رومان کیسے کہہ رہے ہیں کہ میں نے جو ہے وہ حضرت عمر نے 20 شروع کی؟ تو یزید بن رومان نے حضرت عمر کا زمانہ نہیں دیکھا, لیکن حضرت عمر کے شاگردوں کا زمانہ دیکھا ہے جو 20 پڑھ رہے تھے. انہی کو دیکھ کے یزید بن رومان نے کہا کہ حضرت عمر نے 20 شروع کی ہے, کیونکہ یہ شہرت تھی. حضرت عمر نے جب 20 شروع کی ہے پورے عالم اسلام میں 20 رکعتیں پھیل گئی, جس پہ بہت ساری سندیں ہمارے پاس موجود ہیں. اور اسی بیس پہ امام مالک, امام احمد بن حنبل اور امام حنیفہ نے فتویٰ دیا کہ 20 رکعتیں سنت ہیں, کیونکہ اپنے زمانے میں انہوں نے عملی تواتر دیکھا اس پہ. میں نے اس پر ایک آڈیو بیان بہت مدلل ریکارڈ کروایا ہے, پوری سندیں اس میں پڑھی ہے میں نے, وہ آپ یوٹیوب پہ سرچ کر سکتے ہیں کہ تراویح 8 یا 20 رکعت. اس پہ میں نے اس کی سند کی پوری بہت لمبی اور بہت تحقیقی بحث کی ہے, اور اس میں عرب علماء کے بھی حوالے دیے ہیں کہ اس حدیث کو ضعیف قرار دینا درست نہیں ہے. یہ موطا امام مالک کی حدیث ہے, اور اس میں جو ہے نا یہ مرسل ہے. مرسل کا مطلب راوی اپنے اوپر والے راوی کا نام ذکر کیے بغیر ڈائریکٹ اس کے اوپر والے راوی کا تذکرہ کر دیتا ہے, اس لیے کہ وہ جو ہے نا وہ ایک حدیث کی شہرت کی وجہ سے وہ اس کا التزام نہیں کرتا کہ میں اپنے شیخ کا نام ذکر کروں. اس کو مرسل روایت کہا جاتا ہے. بہت سے علماء کے نزدیک حجت ہے, اور خاص طور پر جب اس میں عملی تواتر ہوگا تو پھر سب کے نزدیک حجت ہے. جو حضرات کہتے ہیں حضرت عمر نے 8 رکعتیں شروع کی ہے, وہ دلیل دیتے ہیں محمد ابن یوسف جو صاحب ابن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر نے لوگوں کو 8 رکعتوں کا حکم دیا. یہ بھی موطا امام مالک کی حدیث ہے. یہ حدیث مسترب ہونے کی وجہ سے قابل قبول نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے, پہلے تو میں یہ بتا دوں, جو حضرات کہتے ہیں نا کہ 8 رکعتیں حضرت عمر نے شروع کروائی, وہ بڑے دعوے سے اور موطا امام مالک سامنے دکھا کے بتاتے ہیں کہ اس میں یہ حدیث ہے, اور موطا امام مالک حدیث کی بالکل صحیح کتاب ہے, اس میں کوئی بھی حدیث ضعیف نہیں ہے. تو اگر آپ کا یہ اصول ہے تو 20 رکعتوں والی حدیث بھی تو موطا امام مالک ہی میں موجود ہے, تو آپ پھر اس کو بھی صحیح مانیں. تو یہ عجیب بات ہے, موطا امام مالک میں ہونے کی وجہ سے 8 والی تو صحیح ہو رہی ہے, لیکن 20 والی روایت جو ہے وہ موطا امام مالک میں ہونے کے باوجود اس لیے صحیح نہیں ہو رہی کہ وہ آپ کے نظریے کے خلاف ہے. تو یہ علمی لحاظ سے یہ باتیں بالکل بھی مناسب نہیں ہے. اگر آپ نے موطا امام مالک کی ہر حدیث کو صحیح ماننا ہے تو موطا امام مالک میں پھر 20 رکعتوں والی حدیث کو بھی آپ کو صحیح ماننا پڑے گا. تو حضرت عمر نے جو رکعتیں شروع کروائی تھی ان میں جو حضرات یہ کہتے ہیں وہ 8 رکعتیں تھیں تراویح کی, وہ محمد ابن صائب سے مروی ہے. یہی محمد ابن یوسف سے مروی ہے. یہی محمد ابن یوسف ایک جگہ روایت کرتے ہیں کہ یزید ابن صائب سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر نے 13 رکعتوں کا حکم دیا تھا, اور یہی محمد ابن یوسف بیہقی میں اسی راوی سے نقل کرتے ہیں کہ حضرت عمر نے 20 رکعتوں کا حکم دیا تھا. تو یہ محمد ابن یوسف کی روایت ہے جس کو لوگ پیش کر رہے ہیں. یہ روایت میں محمد ابن یوسف کسی ایک بات پہ ٹکتا نہیں ہے. اسی وجہ سے بڑے بڑے محدثین نے اس حدیث کو ضعیف قرار دے کر ناقابل عمل قرار دیا, مسترب قرار دیا ہے. علامہ ابن حجر رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث مسترب ہونے کی وجہ سے ناقابل عمل ہے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ یہ موطا امام مالک کی حدیث ہے. کتاب کے جو مؤلف ہیں امام مالک وہ خود اس حدیث کو صحیح نہیں مانتے. یہی وجہ ہے کہ امام مالک 8 رکعتوں کی سنت ہونے کا فتویٰ نہیں دیتے. تراویح کا جو ورڈ ہے نا یہ جمع اقصا ہے. جمع اقصا کا مطلب بہت سارے افراد پر اس کا اطلاق ہوتا ہے. تو اس لفظ سے بھی پتہ چلتا ہے کہ 3 تراویحوں کو بھی تراویح نہیں کہا جا سکتا, یہ 3 سے بھی زیادہ ہیں. بہت سارے تراویح تھے
تو ان کو تراویح کہا گیا. اور بہت سارے ایک تراویح ہے 4 رکعتوں کا, تو بہت سارے تراویح 20 رکعتیں تو ہو سکتی ہیں, 12 بھی نہیں ہو سکتی وہ. تو یہ لفظ بتا رہا ہے کہ محدثین نے اس کو تراویح کا جو نام دیا, یہ نام بتا رہا ہے کہ محدثین کی نظر میں اس کی تعداد 8 اور 12 رکعتوں سے بہرحال زیادہ ہے. تو اس لیے جو حضرات یہ کہتے ہیں 8 اصل سنت ہیں, پھر اس میں جتنی چاہے کمی بیشی کرو, تو ان کی دلیل کے خلاف یہ لفظ بھی جا رہا ہے کہ اگر یہ 8 ہوتی تو محدثین اس کو تراویح کا نام ہی نہ دیتے, یہ نام ہی اس پر فٹ نہیں بیٹھتا, منطبق نہیں ہوتا. تو پہلا جواب کیا ہوا کہ یزید ابن صائب سے جو محمد ابن یوسف روایت کرتے ہیں 8 رکعتیں, محمد ابن یوسف کہیں 8 نقل کرتے ہیں, کہیں 13 نقل کرتے ہیں, کہیں 20. تو اسی وجہ سے محمد ابن یوسف کا بیان معتبر نہیں ہے, اور محدثین نے اس حدیث کو مضطرب قرار دے کر رد کر دیا, کیونکہ مضطرب حدیث بھی ضعیف حدیث کی ایک قسم ہے. تو یہ گولڈن سند وند نہیں ہے, بلکہ یہ حدیث ضعیف ہے. دوسری بات یہ کہ امام مالک نے خود اس حدیث کو فالو نہیں کیا اپنی کتاب میں نقل کرنے کے باوجود. تیسرا اس حدیث کے ضعیف ہونے کی دلیل یہ ہے کہ اگر حضرت عمر نے واقعتاً 8 رکعتیں شروع کرائی ہوتی تو روئے زمین پر کوئی ایک مسجد تو اس دور میں, یا صحابہ تابعین تبع تابعین کے دور میں, یا صدیوں میں ایک مسجد تو ایسی ہوتی جہاں حضرت عمر کی سنت پر عمل ہو کے 8 رکعتیں ہوتی. ہم دیکھتے ہیں کہ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ جو 2ری صدی ہجری کے عالم ہیں, وہ کہتے ہیں میں نے اہل مکہ میں سب کو 20 رکعتیں پڑھتے ہوئے پایا ہے. ہم عبداللہ بن مسعود سے جب دیکھتے ہیں, عبداللہ بن مسعود کوفہ میں 20 رکعتیں پڑھایا کرتے تھے. ابو البختری حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں, وہ کوفہ میں لوگوں کو 20 رکعت پڑھایا کرتے تھے. اور سعید ابن جبیر جو عبداللہ بن عباس کے شاگرد ہیں, وہ لوگوں کو 20 پڑھایا کرتے تھے. تو عالم اسلام میں جتنے صحابہ تابعین پھیلے ہیں, 20 سے زیادہ تو ہمیں نقل منقول ملتا ہے. اور ایک روایت ہے اس کی سند کی مجھے تحقیق, جس میں 16 رکعتوں کا تذکرہ ہے. ورنہ جتنی روایتیں ہمیں ملتی ہیں مصنف ابن ابی شیبہ میں اور بہقی میں اور مصنف عبد الرزاق میں, اور ان کی سندیں بھی بالکل بے غبار ہیں, اور میں نے آڈیو بیان میں ایک ایک کی سند پڑھ کر اس پہ تبصرہ کیا ہے. کسی ایک صحابی سے ضعیف سند سے بھی نہیں ملتا, کسی ایک تابعی سے ضعیف سند سے بھی نہیں ملتا کہ انہوں نے اپنی مسجد میں 8 رکعتیں یا 12 بھی پڑھائی ہوں. زیادہ رکعتیں ہمیں ملتی ہیں, 20 رکعتیں یا اس سے زیادہ, 41 رکعتوں تک کا بھی تذکرہ ملتا ہے. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ حضرت عمر نے 8 شروع کرائی ہوں اور امام مالک اس حدیث کو نقل کر کے خود بھی اس کو نہ مان رہے ہوں, اور نہ حضرت عمر کے دور حکومت میں کہیں 8 ہو رہی ہوں, اور آج تک نہیں ہوئی. پھر علامہ شامی نے 150-200 سال پہلے لکھا ہے کہ عالم اسلام میں کہیں بھی دنیا میں 8 رکعت یعنی 20 سے کم نہیں ہو رہی. اور چاروں امام جو الگ الگ تحقیق کرتے تھے, جن کی اپنی اپنی ریسرچ ہے, ان چاروں میں سے بھی 20 سے کم کسی نے قول نہیں کیا. فتاوی تاتار خانیہ میں ہے کہ امام ابو حنیفہ سے پوچھا گیا کہ آپ جو کہتے ہیں کہ 20 رکعت تراویح سنت ہے, تو اس کی کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ امام ابو حنیفہ تابعین میں سے, آپ نے تابعین اور تبع تابعین کا زمانہ پایا ہے. تو امام حنیفہ نے فرمایا ما رأیت عمر مبتدعا, میں عمر بن خطاب کو بدعتی نہیں سمجھتا. کیا مطلب؟ امام حنیفہ یہ صاف اعلان کرنے کہ حضرت عمر نے جو 20 شروع کرائی ہے اور عالم اسلام میں جو 20 چل رہی ہیں, تو یہ حضرت عمر خود سے یہ کام نہیں کر سکتے, یقیناً انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہوگا. امام مالک 36 رکعتوں کے قائل ہیں, 20 سے زیادہ کے, اور امام شافعی 20 رکعتوں کے قائل ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں نے اہل مکہ کو 20 رکعتیں پڑھتے ہوئے ہی پایا ہے. تو اہل مکہ جو امام شافعی کے دور کے اہل مکہ تھے, وہ آج کے اہل مکہ نہیں تھے, وہ تھے جو تابعین تبع تابعین کے شاگرد تھے, جن کا ابھی قریبی دور تھا حضرت عمر کا دور, انہوں نے دیکھا اور بہت قریبی دور سے وہ گزرے تھے. تو وہ سارے کے سارے مکہ میں امام شافعی کی گواہی کے مطابق 20 رکعتیں پڑھ رہے ہیں. اور پھر امام احمد بن حنبل کے 2 قول ہمیں ملتے ہیں, ایک ترمذی میں اور ایک امام احمد بن حنبل کی جو فقہ کی کتابیں ہیں, جس میں ان کے شاگرد نقل کرتے ہیں جو فقہ کی کتابیں جو امام احمد کی طرف منسوب ہیں, مغنی بن قدامہ جو مشہور کتاب ہے فقہ حنبلی کی. تو آئیے ہم ان میں امام احمد بن حنبل کے قول کو دیکھتے ہیں. پہلے میں آپ کو بتا دوں, امام احمد بن حنبل امام شافعی کے شاگرد ہیں اور امام بخاری کے استاذ ہیں, تو چھوٹا مقام نہیں امام احمد بن حنبل کا. ترمذی میں امام احمد بن حنبل کا یہ قول پیش کیا جاتا ہے جس سے غلط استدلال کیا جاتا ہے. امام ترمذی امام بخاری کے شاگرد ہیں. امام ترمذی نے تراویح کے بارے میں مختلف صحابہ کے اقوال ذکر کیے کہ بعض حضرات 20 رکعت کے قائل ہیں, بعض 40 رکعتوں کے قائل ہیں. اس طرح مختلف اقوال ذکر کر کے پھر یہ نقل کیا ہے کہ جمہور اس طرف گئے ہیں, بڑے بڑے ائمہ کا نام لیا کہ 20 رکعتیں ہیں, اور بعض 40 رکعتوں کے بھی قائل ہیں. آگے امام احمد بن حنبل کا قول لکھا ہے کہ میں ان میں کسی خاص عدد کے بارے میں فیصلہ نہیں کرتا, ان میں اختیار ہے کہ جتنی چاہے پڑھو. تو اس
امام احمد بن حنبل کو اس قول کو لے کر بھی یہ کہا جاتا ہے کہ 20 رکعت سنت نہیں ہے، بلکہ جتنی چاہے پڑھو. امام احمد نے کہا جتنی چاہے پڑھو، 8 پڑھو، 10 پڑھو، 16 پڑھو، جتنی چاہے پڑھو. تو یہ بھی ایک قسم کا کیا، یہ تو صاف مغالطہ ہے. اصل میں امام ترمذی جو روایتیں پیش کر رہے ہیں نا، اس میں بھی 8 رکعت والا کوئی روایت پیش نہیں کی ہے. امام ترمذی یہ نہیں کہا کہ بعض نے کہا 8 پڑھو، بعض نے کہا 12 پڑھو، ایسا نہیں ہے. امام ترمذی مختلف روایتیں پیش کر رہے ہیں جس میں یہ کہہ رہے ہیں بعض کا قول ہے 20 رکعتیں، بعض کا قول ہے 40 رکعتیں، بعض کا قول ہے 36 رکعتیں. 20 سے کم بہت زیادہ ہے تو 16 رکعتوں کا تذکرہ کیا ہے. جو میں نے بتایا ایک روایت ملتی ہے جو مجھے اس کی سند کی تحقیق نہیں ہے. 8 یا 12 تک کا بھی کہیں تذکرہ نہیں کیا، اور مجھے یاد پڑتا ہے 16 کا بھی امام ترمذی نے تذکرہ نہیں کیا، لیکن شاید تذکرہ کیا ہو. مجھے ابھی وہ الفاظ پورے یاد نہیں، لیکن اتنا تو مجھے جزم کے ساتھ یاد ہے کہ امام ترمذی 20 اور 24 رکعتوں کا تذکرہ کرتے ہیں یا 41 رکعتوں کا تذکرہ کرتے ہیں، مگر 8 یا 12 رکعتوں کا امام ترمذی بھی تذکرہ نہیں کرتے. تو امام ترمذی اختیار اس پہ نہیں دے رہے کہ آپ 8 پڑھیں یا 16 پڑھیں. امام ترمذی آپ کو اختیار دے رہے ہیں ان میں سے جتنی چاہیں پڑھ لیں، یعنی 20 پڑھیں یا 20 سے زیادہ پڑھ لیں، یعنی 36 بھی پڑھ سکتے ہیں، 40 بھی پڑھ سکتے ہیں. 20 سے کم کے قائل نہیں ہے امام ترمذی. اور یہ جو آگے امام احمد بن حنبل کا قول انہوں نے نقل کیا ہے کہ میں اس میں کسی تعداد کے بارے میں فیصلہ نہیں کرتا، تو اس میں بھی امام احمد کی مراد یہ نہیں ہے کہ 8 پڑھو یا 12 پڑھو، بلکہ یہ کہ 20 اور یہ جو 36 اور یہ جو 41 رکعتوں کا تذکرہ ہے، ان میں سے جس میں جتنی چاہو آپ اختیار کر لو. تو بعض لوگوں نے امام احمد کے قول کو لے کے 8 رکعتوں پہ ثابت کر دیا کہ 8 کے امام احمد بھی قائل نہیں ہے، 8 کا کہیں کیونکہ روایت میں تذکرہ نہیں ملتا. اور امام احمد بن حنبل کے جو اپنے شاگرد ہیں، جو فقہ میں ان کے شاگرد ہیں، وہ امام احمد بن حنبل سے جو فقہ حنبلی کی کتابوں میں نقل کرتے ہیں، جو زیادہ مضبوط روایت ہے وہ یہ ہے کہ امام احمد بن حنبل کے نزدیک بھی 20 رکعتیں سنت ہیں. تو یہ عجیب بات ہے کہ آپ امام ترمذی کا امام احمد کے بارے میں تو قول نقل کر رہے ہیں، لیکن خود امام احمد بن حنبل کی جو اپنی فقہ کی کتاب ہے ان سے امام احمد کا قول نقل نہیں کر رہے. تو یہ بھی ایک علمی لحاظ سے خیانت ہے کہ آپ جو قول آپ کے فیور میں جا رہا تھا وہ تو آپ نے نقل کر دیا، جو آپ کے اگینسٹ جا رہا ہے وہ آپ نقل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور جو آپ کے فیور میں جا رہا ہے وہ بھی آپ کے فیور میں جاتا ہوا آپ کو محسوس ہو رہا ہے. حقیقت میں وہ بھی آپ کے فیور میں نہیں جا رہا، کیونکہ 8 کے قائل امام احمد کہیں بھی نہیں ہے، کوئی بھی اس کا قائل نہیں ہے 8 پڑھیں یا 12 پڑھیں. تو امام احمد بن حنبل کی جو اپنی فقہ کی کتابیں ہیں اس میں امام احمد بن حنبل کے بارے میں جو مضبوط قول ہے وہ یہی ہے کہ والمختار عند احمد 20 رکعتاً، امام احمد کے نزدیک مختار یہ ہے جس کو انہوں نے اختیار کیا، جس کو انہوں نے راجح قرار دیا ہے، وہ 20 رکعتیں. یہی وجہ ہے کہ آج تک فقہ حنبلی میں 20 رکعتیں ہی پڑھی جا رہی ہیں، یہاں تک کہ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بھی یہ بات لکھی ہے کہ مختار قول جو امام احمد بن حنبل کے نزدیک اور خود امام ابن تیمیہ کے نزدیک وہ 20 رکعتیں ہی ہے. تو اس لیے اس بارے میں کوئی کنفیوژن نہیں ہونی چاہیے کہ تراویح کی سنت تعداد کیا ہے. کم سے کم 20 رکعت ہے. باقی یہ کہ بعض حضرات 36 کے قائل ہیں، لیکن جو 36 کے قائل ہیں ہمیں ان کی کوئی واضح دلیل نہیں ملتی، اس لیے ہمارے نزدیک راجح یہی ہے کہ 20 رکعتیں. میں نے اپنے بیان میں یہ بھی دعویٰ کیا کہ اس پر پوری امت کا اجماع ہے کہ 20 رکعتیں. بعض لوگوں نے اس کو غلط رقم لے جانے کی کوشش کی ہے کہ چاروں ائمہ کا تو اجماع نہیں ہے، بعض 36 کے بھی قائل ہیں. تو بھائی کم سے کم 20 پر تو اجماع ہو گیا نا. تو جب ایک چیز پر امت کا اجماع ہو جائے اور صدیوں تک یہ چلا ہے، اور علامہ شامی 150-200 سال پہلے لکھ رہے ہیں کہ عالم اسلام میں کہیں بھی 20 رکعت سے کم تراویح نہیں ہو رہی ہے، اور حرمین میں 1400 سال سے 20 رکعت ہوتی چلی آ رہی ہے، تو اجماع امت خود ایک مضبوط دلیل ہوتی ہے، اس کے خلاف جانے کی ہمیں اجازت نہیں ہوتی. تو اس لیے میں اختلافی مسائل میں تشدد کا قائل نہیں ہوں، لیکن اپنی رائے کو مضبوط طریقے سے اظہار کرنے کا انسان کو بہرحال حق ہے. خاص طور پر جب جو حضرات 20 رکعت کو بدعت کہتے ہیں یا کہتے ہیں کہ یہ سنت نہیں ہے، یہ اپنی طرف سے بنائی ہوئی چیز ہے، وہ حضرات بہت اس میں شدت اختیار کرتے ہیں. اور امت ہم سے بدگمان نہیں ہوتی، بلکہ چاروں اماموں سے بدگمان ہوتی ہے، محدثین سے بدگمان ہوتی ہے، ائمہ سے بدگمان ہوتی ہے. تو اس لیے اس بارے میں آپ کا کانسیپٹ کلیئر ہونا چاہیے کہ جو چاروں فقہ میں ایک چیز ہے اور بہت ریسرچ کے بعد اور صحابہ اور تابعین کا قول انہوں نے لیا ہے، وہ یہی کہ تراویح کم سے کم 20 رکعتیں سنت ہے. اس میں ویسے آپ اگر کمی بیشی کرنا چاہیں، مثال کے طور پر تھکاوٹ کی وجہ سے پڑھی نہیں جا رہی تو فرض واجب نہیں ہے، آپ جتنی چاہیں پڑھ لیں، اللہ آپ کو توفیق دے، لیکن سنت عدد میں اپنی طرف سے آپ تبدیلی کی کوشش نہ کریں. اختیار آپ کو ضرور ہے، آپ 8 پڑھیں، آپ 16 پڑھیں، آپ 2 پڑھیں، آپ بالکل ہی نہ پڑھیں. تھکاوٹ بعض دفعہ انسان کو اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ 2 بھی نہیں پڑھی جا رہی ہوتی، تو 2 بھی نہ پڑھیں. سنت موقدہ کا یہی حکم ہے کہ بلا اگر کسی شرعی عذر سے آپ چھوڑیں گے
تو جو ہے وہ کوئی ملامت نہیں ہے، اور اگر بغیر کسی شرعی عذر کے آپ چھوڑیں گے تو قابل ملامت کی جاتی ہے کہ جب تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ محدثین کی نظر میں اور فقہا جو ہمارے ماضی میں اسلاف گزر چکے ہیں ان کی نظر میں 8 یا 12 رکعتیں تراویح کی نہیں ہیں، اس سے زیادہ ہیں۔ تو وہ کتنی زیادہ ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دیا، اس پر میں آپ کو پھر بتا دوں، اس بارے میں میرا دلائل سے پورے کتابوں کے ساتھ، حوالوں کے ساتھ، پوری سندوں کے ساتھ میں نے بیان ریکارڈ کروایا ہے، وہ آڈیو بیان ہے۔ مفتی طارق مسعود تراویح کی رکعتیں لکھیں گے، آڈیو بیان آئے گا، وہ آپ ڈیٹیل سے سنیں، اس میں پوری ڈیٹیل میں نے بیان کی ہے۔ مجھے اگر فرصت ملی تو میں انشاءاللہ ایک ویڈیو بیان بھی کتابیں سامنے رکھ کر پوری سندوں کی بحث کے ساتھ پوری سندیں اور حوالوں کے ساتھ انشاءاللہ میں ریکارڈ کروا دوں گا۔ تو اس بارے میں آپ کا کانسیپٹ کلیئر ہونا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔